باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، ہیلتھ سے متعلق ایک اہم ایپیسوڈ کا ہم نے آغاز کر لیا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مشتاق، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر فضل ربی، پریزیڈنٹ وائی ڈی اے پمز، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خاور سلطان، آئی ڈی ایف کے چیئرمین بھی ہیں یہ، اور رائٹر بھی ہیں، اور یہ بہت ساری ان کی ایکٹیویٹیز ہے. وہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ان کا آغاز کریں گے. آج کے ہمارے جو مین آج کے پروگرام کے 3 موضوعات ہیں، اس میں سے پہلا موضوع جو ہے ہمارا ہے وہ میڈیکل انسٹیٹیوشن ایکٹ ہے، جو کہ آج کل ایک لٹکتی تلوار کے مانند ہمارے ڈاکٹر برادری کے سروں پر لٹکی ہوئی ایک تلوار کے مانند ہے. اور دوسرا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ پے ریز کے حوالے سے پمس میں پائی جانے والی، ڈاکٹر برادری کے اندر پائی جانے والی بے چینی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے وہ MDMS سے متعلق جو ہے وہ سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر برادری کو کچھ مشکلات درپیش ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایشوز جو ہمارے ڈاکٹر برادری کو درپیش ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو آتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف، جو کہ میڈیکل انسٹیٹیوشن ایکٹ ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ جب PTI کی حکومت آئی تو انہوں نے مختلف جو ہے وہ شعبوں کے اندر ریفارمز کرنے کی کوشش کی، اور ڈفرینٹ طریقوں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کے تحت مختلف جو شعبوں میں ریفارمز کا آغاز کیا. اور صحت کا شعبہ تھا، ان میں ان کے بقول میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکٹ ان کے بقول جو ہے وہ واحد حل تھا جو ان کے ایجنڈے کے مطابق اس چیز کو لیڈ کر سکتا تھا. اب اس کے متعلق انہوں نے جو اپنا پہلا جو امپلیمنٹیشن اس کی وہ KPK میں کر دی. اس کے بعد پنجاب میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو بھی چکی ہے، اور ابھی جو ہے وہ فیڈرل ایریا میں اس کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس جو ایکٹ کے خلاف ڈاکٹر برادری مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ روڈ پہ آئی اور ان کے خدشات کا اظہار کیا. آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اس حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فیڈرل کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہم اپنے پہلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، جو کہ YDA پمز اور اسلام آباد دونوں کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ MTI ایکٹ جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے، جبکہ YDA اور باقی اس سے منسلک کچھ تنظیموں کا کہنا ہے کہ MTI کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر برادری کے مستقبل کے لیے زہر قاتل کے مترادف ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ MTI کے کن شکوں پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے، یا اس پوری MTI کو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر برادری کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اور KPK میں 2013 میں لوگوں نے ان کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں، اور وہ آسانیاں صحت کے حوالے سے، اور ان نے تعلیمی انقلاب کی بات کی تھی. تو انیشیلی KPK میں بھی لوگ اس امید کے ساتھ خوش تھے کہ یہ MTI آئے گا. اب MTI کیا ہے میں تھوڑا ایکسپلین بھی کروں گا. تو اس سے ہمارے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن بد سے بدتر ہو گئے. ان کی کچھ وجوہات ہے، اور میں ابھی جو فیڈرل میں میرے پاس یہ ایکٹ ابھی پروپوز ایکٹ ہے جو کابینہ نے شاید منظور کیا ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، میں یہ اس کو بھی ڈسکس کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جو کہ تقریباً کاپی پیسٹ فرام جو LRH اور اس میں ہے، اس میں یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ جو ہاسپٹل ہے اس کو ایک کارپوریٹ ادارہ بنایا، باقاعدہ اس میں ورڈ لکھے ہوئے کارپوریٹ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش انڈر دس ایکٹ ایز اے باڈی کارپوریٹ. یعنی کارپوریٹ کا ورڈ یہ ہے کہ ایک بالکل پرائیویٹ ادارہ ہے، اور جو اس کی کچھ چیزیں ظاہری بات ہے، 1-2 چیزیں اس کی اچھی بھی ہوگی، لیکن 3 بڑی چیزوں کے ساتھ جو میرا اختلاف ہے جو ہمارا ہے. نمبر 1، جو بورڈ آف گورنر بنتا ہے وہ ان کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں. وہ کسی کو کسی بھی ٹائم فائر بھی کر سکتا ہے اور ہائر بھی کر سکتا ہے. ان کو اتھارٹی دی ہے
کہ وہ کسی کو اس کے پوسٹ سے ریموو بھی کر سکتا ہے, ری ڈیسگنیشن بھی کر سکتے ہیں. جسٹ لائک ایک پرائیویٹ ادارے کے, اگر آپ کسی کارپوریٹ ادارے میں کام کرتے ہیں, سی او کو آپ پسند نہیں ہے تو کسی بھی ٹائم آپ کہہ دیں کہ کل سے آپ نے نہیں آنا. مطلب جاب سیکیورٹی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے سیول سرونٹ کے رائٹس. لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں تو زیادہ پیسہ ملتا ہے, لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں نوکری نہ کریں, لوگ اس لیے آپٹ کرتے ہیں سرکاری نوکری کو تاکہ میرا جو رائٹس ہے, اگر میں ریٹائرڈ ہو جاتا ہوں تو اس ٹائم بھی اور ابھی بھی جو میں جاب کر رہا ہوں تو سیول سرونٹس رائٹس. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ 50-80 ہزار 1 لاکھ کے لیے کام کرنے کے لیے ڈاکٹرز تیار نہیں ہوتے. تیسری جو اس کی بات ہے انسٹیٹیوشنل بیس پریکٹس. انسٹیٹیوشنل بیس پریکٹس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ پریکٹس ان سائڈ دا ہاسپٹل, جو بظاہر بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں ایک بات پیمز کے حوالے کے سینیریو میں بات کروں, ہمارے پیمز میں ہے 14 بیڈ ہے پلمنالوجی میں. اگر یہاں پہ 4 یا 5 کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں تو یعنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر, تو وہ ایوننگ میں پریکٹس کرتے ہیں. اگر روزانہ ہر ایک بندہ 5 مریضوں کو داخل کرے تو آپ کے بیڈز جو ہے وہ اتنے اویلیبل نہیں ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسورسز جو ہے وہ کم ہیں, لیکن جو ہے نا وہ اس کے لیے, اس کو کوپ کرنے کے لیے جو کنسلٹینٹ کی پریکٹس ہے وہ ریسورسز اتنے نہیں ہیں ہاسپٹل میں. بیفور اینی مطلب ان کو انہوں نے یہاں پہ ریفارمز کا نام دیا ہے, اور پھر شاید یہ چیپٹر 3 میں بھول گئی ہے کہ یہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ہے, یعنی تو کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے بیفور دیٹ کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. آپ کے پاس بلڈنگ یعنی پیمز پورا ایک سیکٹر ہے. سب سے پہلے تو آپ ٹاورز بنا دے, نیورو سائنسز کا بنا دے, جنرل میڈیسن کا بنا دے, سرجری کا بنا دے. آپ کے پاس کیپیسٹی تو ہو کہ وہ کوپ کرے. سب سے جو اہم چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی میں چیزیں بھی فری نہیں ہوتی. یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈ کا جو ایک وہ ہے, لوگوں کو صحت کارڈ دیتے ہیں, ان کا لمٹ ہوتا ہے 7 lakhs تک. اس پہ بھی کچھ چیزیں ہیں, وہ یہ ہے اپینڈیسیکٹومی اگر 15,000 میں سرکاری اسپتال میں ہوتی ہے, وہ بندہ پھر وہی کارڈ یوز کرے گا نا, وہ پرائیویٹ جاتا ہے تو حکومت کے 15,000 روپے پرائیویٹ سیکٹر میں مل جاتے ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہاسپٹل ہو. وہ لاکھوں کروڑوں میں پرائیویٹ سیکٹر کما رہے, بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے اقدام کریں. آپ کا جو ابھی انسٹیٹیوٹ ہے اس کو مضبوط کریں. پیمز کے میرے بھائی بھی بات کریں گے اس پہ. پیمز کے ہسپتال میں ہمارے وارڈز میں اکثر میں جو ہے کنسلٹنٹ نہیں ہے, یعنی ایک وہ ہے. تو اگر بجائے اس کے کہ نئے تجربے کرو, جو تجربہ آلریڈی خیبر پختونخوا میں ناکام ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی کوئی 2002 میں اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ٹرائی کیا گیا تھا, لیکن اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اگر میں تھوڑا ناکامیاں ایویڈنسز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں, ایک یہ ہے کہ کارڈک سرجری ایک بہت بڑا یونٹ تھا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, اور یہ 2010-12 میں وہاں پہ میں نے ہاؤس جاب کیا ہے. تو دیٹ واز دا اونلی پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر کارڈک سرجری یونٹ, اور وہاں لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو اسٹیبلش کیا. وہاں پہ کچھ پرسنل گریجز کی وجہ سے انہوں نے 21 گریڈ کے پروفیسر ریاض انور کو وہاں سے ہٹایا, وہاں کے پروفیسر عبد المالک کو ہٹایا, اسسٹنٹ پروفیسر جبران کو ہٹایا. اب پروفیسر ریاض انور 21 گریڈ کا کارڈک سرجن ہے, وہ کوئی جنرل سرجن نہیں ہے, اس کو ہٹا کے انہوں نے بھیجا ہے جناب نوشیرہ میں. اب وہاں پہ کارڈک سرجری کا کوئی یونٹ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی وہاں پہ کوئی وہاں بندہ نہیں بھیجے گا اپنے مریض کو. تو ظاہر ایک ڈاکٹر بھی, میں اپنے مریض کو تو ڈاکٹر ممتاز نیورو سرجن کے پاس لے جاتا ہوں, وہ وہاں پہ نہیں ہے. اس کا نام بھی ہے اور سارے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو پرسنل گریجز پہ ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا کر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں, اور اس کے جو ہے سینئر کو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت پولیٹیسائز ہیں. بی او جیز بھی جو آتے ہیں نا وہ بھی پولیٹیکل اور ان لوگوں کے. تو اس کا ریزلٹس خیبر پختونخوا میں اچھا نہیں آیا. اگر اچھا ریزلٹ آیا ہے تو میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے, وہ یہ ہے کہ پھر ایبٹ آباد کے مریض پیمز کیوں آتے ہیں, پھر ڈیر اسماعیل خان کے مریض پیمز کیوں آتے ہیں, پھر ریڈنگ ہاسپٹل کے مریض پیمز میں کیوں ہے. 50% تک خیبر پختونخوا کا برڈن پیمز اس کو
پیمز جو ہے وہ تقریباً پورے پاکستان کا جو ہے وہ برڈن شیئر کر رہا ہے اور یہ اوور برڈن. اگر اتنا اچھا سسٹم ہے تو پھر وہاں کے لوگ کیوں آتے ہیں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ بہت سارے اس کے جو ہے نا وہ ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. میں ڈاکٹر خاور کی طرف چلوں گا کیونکہ آئی ڈی ایف کو جو ہے وہ ایک تحریک انصاف کا ایک پولیٹیکل ونگ بھی کہا جاتا ہے اور آپ لوگ یو پیپل آر سپوز ٹو آئی مائٹ سے یو پیپل آر سپوز ٹو ڈیفینڈ دیم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم ٹی آئی ایکٹ جو ہے وہ از اٹ کرس اور کیور فار دا ڈاکٹرز؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل تحریک انصاف کا اور حکمران پارٹی کا ایک ونگ ہے، لیکن یہ بیسیکلی یہ ڈاکٹرز کے رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ ڈاکٹرز اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کا کام کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے جو مسائل ہیں وہ ہم گورنمنٹ تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اور گورنمنٹ ہمیں ڈلیور بھی کر رہی ہے. اچھا ایم ٹی آئی پہ آپ بات کریں، پہلی تو میں یہ مسکنسیپشن دور کرنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح پرائیویٹائزیشن کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، یہ اس طرح پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. یہ بیسیکلی انتظامی امور کو بیوروکریسی سے اٹھا کے ہسپتالوں میں لانا ہے، یعنی کہ اعلیٰ عوام سے اٹھا کر ادھر لانا ہے کہ جدھر کام ہو رہا ہے. اب ہمارے ملک میں ہر بندہ بیوروکریسی سے تنگ ہے. ایک فائل مہینوں نہیں سالوں منسٹریوں میں گھومتی رہتی ہے اور کبھی اس پہ کچھ عمل نہیں ہوتا. تو اگر وہی امور ہسپتال کے اندر آ جائیں، جدھر کام ہو رہا ہے وہ دیکھیں کہ کام کو کس طرح چلانا ہے، اس حساب سے اگر وہ فیصلہ کریں، جس طرح کی سچویشن ہے اس حساب سے وہ ڈیسیژن کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب بہت سارے ہسپتال میں ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ جو ہسپتال لے نہیں سکتا. فار ایگزامپل کوئی نیا وارڈ کھولنا ہے، کوئی نئی مشینری خریدنی ہے، اس کے لیے فائل کو منسٹری سے منظور کروانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں. تو یہ والے جو ایشوز ہیں یہ ایم ٹی آئی آنے سے سالو ہو جائیں گے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. پچھلے سال ہم نے پیمز میں ٹرانسپلانٹ سٹارٹ کروایا، تو چائنا سے ایک ٹرانسپلانٹ کی ایک ٹیم ڈیلیگیشن ادھر آیا. انہوں نے پیمز کو یہ آفر کی کہ ہم پیمز میں انویسٹ کرتے ہیں، پیمز میں ہم ایک ٹرانسپلانٹ یونٹ بنائیں گے، ملٹی آرگن ٹرانسپلانٹ، جس میں لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، ہارٹ اینڈ لنگ ٹرانسپلانٹ بھی ہونا تھا. تو ہم ادھر یہ لگانا چاہتے ہیں. ای ڈی صاحب نے ان کا وہ پرپوزل کو ایک فائل بنا کے منسٹری میں بھیج دیا. منسٹری نے اسے اسٹیٹ وے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے. اب ہے کہ اس طرح کے جب ہسپتال ایک آٹونومس باڈی ہوگی، بورڈ آف گورننس اس کا انتظام چلا رہا ہوگا، تو بورڈ آف گورننس جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. وہ اس طرح کی آفرز یہ چیزیں وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بورڈ آف گورننس کو جو پاورز دیے جا رہے ہیں اس ایکٹ کے تحت، وہ اس سے جو ہماری ڈاکٹر برادری ہے ان کو ڈائریکٹ وہ انفلوئنس نہیں کریں گے، یا وہ ٹارگیٹ کلنگ جس کو عموماً یوز کیا جاتا ہے ٹرم، لیٹ سپوز میں ان میں سے کسی بندے کو پسند نہیں ہوں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ مجھے بائسڈ بیس پہ جو ہے وہ ان کے پاس وہ پاورز ہے کہ مجھے ٹرمینیٹ کرے؟ اس سے جاب سیکیورٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ نہیں سر، دیکھیں نا، انہیں ٹارگٹ کریں گے کیوں ٹارگٹ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اب نا ہمارے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہسپتالوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کر رہے، سالوں کام نہیں کر رہے، اور ان کو ہم ادھر سے ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ سول سروینٹ ہیں، 20ویں 21ویں گریڈ کے لوگ ہیں، انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا اور وہ سالوں کام نہیں کر رہے. جو لوگ گورنمنٹ سے مفت میں تنخواہ لے رہے ہیں کام کیے بغیر، انہیں تو ہٹانا چاہیے نا. اب میں پیمز کا بتاؤں، پیمز میں ایسے پروفیسر موجود ہیں، پروفیسر جو دن کے ٹائم ہاسپٹل کے ٹائم پر اپنے پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں. اب کیا انہیں نہیں ہٹانا چاہیے؟ وہ مفت میں کیوں تنخواہ لے رہے ہیں؟ ایسے پروفیسر موجود ہیں جو 5 سال سے چھٹی پر ہے. دیکھا جائے تو کہ ایسے لوگ بھی ہمارے اس سسٹم کے اندر موجود ہیں جو ڈیورنگ ڈیوٹی آورس جو ہے وہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا، ہائر اینڈ فائر پاور ہونی چاہیے. اب ایک بندہ جو کام کر رہا ہے اسے کیا ڈر ہے؟ کیوں وہ ہٹائیں گے اسے تو نہیں ہٹائیں گے. ظاہری بات ہے، کام کرنے والے کو کون ہٹاتے؟ ڈاکٹر فضل ربی، جو بندہ کام نہیں کرتا ہے اور جو بندہ ڈیوٹی آورس میں باہر پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے، تو یہ تو اٹس ان ایتھیکل، ان لیگل، آپ جو بھی ٹرم یوز کریں اس میں آپ کر سکتے ہیں.
تو کیا ایسے بندے کو ہٹانا نہیں چاہیے؟ اور MTI ایکٹ تو بھی یہی کہہ رہی ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, ایکشن بھی اسٹرکٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کے سسٹم میں بھی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سالانہ ACR بھی ہوتا ہے, آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر پھر ED ہے, پھر اس کے اوپر سیکٹری ہے. میرے بھائی نے فنڈ کی بات کی ہے, یہ چیزیں تو آپ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. مطلب اس کے لیے پورے سسٹم کو پرائیویٹائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک گاؤں میں بھیڑیا آ کے ایک بکری کاتے تھے ڈیری, پھر گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے تو بکریوں کی حفاظت کر لی ہے, ایسا ہی. اور جب انہوں نے حفاظت کے لیے کچھ کتے رکھے اور ان کے لیے پھر 2-3 دن ذبح کر رہے تھے. مطلب آپ ریمیڈی غلط میرے خیال میں میرے بھائی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو ایک چیز جو یہ کہہ رہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ون ٹائم بجٹ جو ملتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ BOGs صرف ہیلتھ میں مسئلہ ہے پاکستان میں, جوڈیشری میں مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو بری کرتا ہے 18 سال بعد, اور پتہ چلتا ہے کہ 2 سال پہلے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, وہ قبر میں پڑا ہوا ہے. تو پھر کوئی جا کے نہ تھوڑا ہاتھ لگائے, جوڈیشری کو بھی پرائیویٹائز کرے, کیونکہ لوگ تو ذلیل ہوتے ہیں. مجھ جیسا غریب بندہ, اللہ نہ کرے, اگر میرا بھائی بھی قتل ہوتا ہے نا, میں سپریم کورٹ نہیں جا سکتا, میرے پاس وکیلوں کے پیسے نہیں ہیں. اچھا پھر تو آپ جا کے اور اداروں کو بھی پرائیویٹائز کرے کہ یہاں پہ یہ جو ہے وہ نہیں کر رہے کام, نہیں کہ BOGs بنا دے. اچھا آپ نے BOGs میں یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں, پیمز کے اندر فیڈرل میں ایک یونیورسٹی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی. ٹھیک ہے جی. اچھا بورڈ گورنر کو جو لوگ نومینیٹ کریں گے نا, اس کو کہتے ہیں نومینیشن کونسل ہے, یہ 7 نمبر پہ لکھا ہوا ہے جو پروپوز ڈرافٹ ہے. اس میں جو ممبر ہے اس میں ایک ہوگا وائس چانسلر آف دا قائد اعظم یونیورسٹی. آئی ریسپیکٹ قائد اعظم. اب اس سے ایک اور جو ہے وہ ایک اہم ایشو کی طرف ہم جا سکتے ہیں, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے, جو جس کا ایفیلیٹڈ جو کالج ہے ہمارا فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. تو سنا ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ کچھ اہم مسائل کا سامنا ہے. ان کی HSC سے ریکگنیشن کا شاید کوئی ایشو ہے, یا جو فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے ریلیٹڈ بھی, اس حوالے سے آپ اگر کوئی ایکسپلین کروں گا. پہلے یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنی میڈیکل یونیورسٹی کو سائڈ پہ رکھ کر ایک یونیورسٹی کو دے دیا. نوشیرہ میں جو BOG کا چیئرمین ہے وہ ایک وکیل ہے, اور میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کا جو ہے نا وہ نہیں MTI نوشیرہ جو ہے اس کا جو BOG کا کوئی وکیل ہے. میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اگین, بٹ ایک وکیل صاحب کو میرے خیال میں کیا پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ. دوسری جو جوڈیشری کا کوئی کونسل بنائے, اس کا چیئرمین ڈاکٹر کو میں تو مطالبہ کرتا ہوں مجھے کہیں پہ سیشن جج بنا دے 4 مہینے کے لیے کسی اس کا, تاکہ میں فیصلے جلدی تو کروا سکوں. بھائی جان وہ میرا کام نہیں ہے, بہت سی چیزیں میں نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ BOG جو ہے سفارش پہ آتے ہیں. اس حکومت کے اندر بھی چیزیں جو ہے وہ سفارشوں پہ ہوتی ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے MTI امریکہ میں UK میں یہ بیسٹ سسٹم ہو, لیکن پاکستان جیسے ملک میں MTI از ناٹ اے سلوشن. یہ ایویڈنسز ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا کیا حشر ہوا, اور ابھی ریسنٹلی ہمارے پروفیسر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مانسیرہ سے ایک پیشنٹ آیا تھا اور یہاں پہ پیمز میں, تو MTI ایبٹ آباد کہاں پہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیئر از سم تھنگ وچ ٹو بی ڈسکس. اوکے, یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے بات کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جو ہے, ٹھیک ہے, یہ 2013 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو پیپل پارٹی کے گورنمنٹ میں وجود میں آیا. ٹھیک ہے. 2012 میں FMDC ایک کالج بنا تھا, یہ بھی فیڈرل کا واحد گورنمنٹ میڈیکل کالج تھا. 2015 میں چونکہ 2012 کا ایکٹ جو ہے ترمیم شدہ ایکٹ آف پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, اس میں یونیورسٹی کا ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا کوئی کانسٹیچوئنٹ میڈیکل کالج ہونا چاہیے. 2015 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو FMDC کو بنایا گیا یونیورسٹی کا حصہ. اور یہ یونیورسٹی کیا ہے, یہ یونیورسٹی پیمز کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر کچھ اس طرح کے ایشوز چل رہے تھے. 2018 میں
پیمز کے جو امپلائیز تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ اس کو سپریٹ کرے. اس میں بہت سے فیکٹرز تھے, لیکن ون فیکٹر واز کہ دیٹ ٹائم گورنمنٹ جو تھی, جس کی پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اور وہ بھی بالکل پولیٹیکل کوئی چیز تھی اس پہ. وہ یہ تھی کہ شاید وہ اس وقت کے وزیر صاحب تھے, وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے بھرتی ہوں, مطلب اتنا یہ ہمارا اس لیول پہ چیزیں جو ہے نا وہ سوچی جاتی ہے. تو وہ سپریشن ہو گئی. سپریشن کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو بار بار پی ایم ڈی سی کی طرف سے وارننگ مل رہی ہے, کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا کوئی کنسٹیچوئنٹ میڈیکل کالج نہیں ہے, پارٹ آف یونیورسٹی نہیں ہے, جو کہ ریکوائرمنٹ ہے پی ایم ڈی سی کی طرف سے. ایف ایم ڈی سی جو فیڈرل میڈیکل ڈینٹل کالج ہے, ان کے ہر سال جو بچے وہاں پہ فارغ ہوتے ہیں وہ مظاہرے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایڈہاکزم پہ جو ہے ان کو ریکگنیشن ملی ہوئی ہے. ہم اچھا پھر ایک انعام علی کمیٹی بنی جو پچھلے سال, اور انعام علی کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ان دونوں کو کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو کوئی اس طرح لیگل وے سے ان کو کرے, تاکہ دونوں کے فیوچر thousands of doctors linked with یونیورسٹی اور ان کا اسپیشلسٹ اور انڈر گریجویٹ اور ایف ایم ڈی سی کا بھی. ایف ایم ڈی سی کو ایون ایک ہائی کورٹ کا شاید ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ 1 سال کا, کہ 8 مارچ 2020 تک وہ جو بلڈنگ میں وہ بھی خالی کریں گے. وہ کہاں بھی جائیں گے. یہ بات سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اٹھی ہے, یہ بات سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کی ہے, یہ بات وزیر صحت کے اس میں بھی ہے, لیکن کوئی بندہ بادر نہیں کر رہا. بس لوگ صرف وہ فوٹو سیشن کی طرف, ہاں, اس چیز کو ریکویسٹ میری ہوگی کہ اس کو سیریس لیا جائے. اس میں ہزاروں ڈاکٹروں کے مستقبل کا سوال ہے. ڈاکٹر خاور, ہم جب ایم ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو اس سے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے, تو آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی والا ایشو ہے اس کو ہمیں سب سے ٹاپ لیول پہ ڈیل کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں ہر سال جو نیو ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی یونیورسٹی ڈی ایفیلیشن سے ان کو جو مسائل کا سامنا ہے, یا یونیورسٹی جو پروگرامز رن کرتی ہے, ایم ڈی ایم ایس پروگرامز ہے, وہ ان کے تھرو رن ہوتے ہیں, تو وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ پاکستان کے لیے بیک بون کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یونینیمسلی جو ہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کو, آپ آئی ڈی ایف اور وائی ڈی اے اور باقی ہماری جو سول سوسائٹیز ہے, ان ساروں کو مل کے ایک پلیٹ فارم کے تھرو, ایک یونینیمسلی کوئی ڈائریکشن کے تھرو آپ کو اس پہ موو نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایم ٹی آئی ہے کیا؟ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ. یعنی کہ یہ پیشنٹ کیئر کے ساتھ ساتھ ایم ٹی آئی نے میڈیکل ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے. جب بی او جی بنے گا تو کیا ہوگا کہ نئے کنسلٹنٹ, نئے پروفیسر ہائر کیے جائیں گے. ہاں, ایک ڈپارٹمنٹ میں, جہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر ہے, یا ایون بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, پیمز کے اکثر ڈپارٹمنٹ ہے جو ود آؤٹ پروفیسر جا رہے ہیں. تو جب ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر, ایسوسیٹ, اسسٹنٹ, ایک پوری فیکلٹی بی او جی کے وایا ہائر ہوگی, تو اس سے کیا ہوگا کہ سپروائزر میں اضافہ ہوگا, ان کے نیچے کام کرنے والے جو پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا, اور اس سے کیا پیشنٹ کیئر بھی امپروو ہوگی اور میڈیکل ایجوکیشن بھی امپروو ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب دیکھیں, اگر ڈیوٹی آورس کے بعد 2 بجے کے بعد آپ اگر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی کنسلٹنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ملتا نہیں ہے ہاسپٹل کے احاطے میں. اگر انسٹیٹیوشنل بیسڈ جو پریکٹس کو رواج دیا جائے تو پھر آپ کو اگر ایمرجنسی میں کوئی کنسلٹنٹ چاہیے ہوگا, آپ کو کوئی پیشنٹ کے لیے جو ہے نا, آن کال سسٹم بڑا پرانا ایک فرسودہ اس کو میں کہوں گا ایک نظام ہے جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو یہ اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ کنسلٹنٹ آپ کو آن ٹائم 24 آورس نہیں تو کم از کم جو ہے نا وہ ڈیوٹی کے بعد آپ کو ملا کریں گے. کیا یہ ایک اچھا بینیفٹ آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس کا ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا پاؤں زخمی ہو جائے نا تو ڈائریکٹ امپوٹیشن کی طرف نہیں جائے کہ وہاں پہ لکڑی والا وہ لگوا دے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کے علاج کی کوشش کی جاتی ہے. آئیڈیل سچویشن بالکل نہیں ہے پیمز میں, جس طرح میرے بھائی نے کہا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو ریمیڈی بتاتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آپ امپورٹیٹ کر کے کوئی اور وہ یعنی 2 سال بعد اگر کوئی اور گورنمنٹ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کا پولیٹیکل, پھر آگے جاؤ پیچھے جاؤ, یہی نارملی ہوگی. 2 سال سے پورا سپریشن ہو گئی ہے,
ابھی تک اس کا علاج حکومت نہیں کر سکے. اور ایک نئے تجربہ تو ہیلتھ سسٹم کو دیکھو, پروفیسر کو بھرتی کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, بھرتی کریں, ٹھیک ہے, ایز پر لا. کریشن ہے آلریڈی. فار ایگزامپل ہمارے اکثر وارڈ میں گریڈ 18 کا ایک بندہ ہے, اس کو پروموٹ کریں 19 میں, جو 20 ہے اس کو کوئی کسی کو لے آئے. دیکھو یہ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے, یہ کسی میرا بھی نہیں ہے, اس کا بھی نہیں ہے, آپ کا بھی نہیں, یہ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے. کیپیسٹی بلڈ کرے, بلڈنگز بنا دے. جو اب آپ اسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, آپ گواہ ہوں گے کہ وہاں کا جو ایمرجنسی ہے, اتنا چھوٹا ایمرجنسی ہے جیسے ڈھابا ہو, اتنا چھوٹا کمرہ, واش روم سے بھی چھوٹا ہے. 3 سے 4 ہزار پیشنٹ آتے ہیں وہاں پہ. یہ اصل چیز کیا ہے پتہ ہے؟ کمٹمنٹ کی بات ہے, ول کی بات ہے, اور ایماندار شخصیت. ایم ٹی آئی از ناٹ اے سولوشن. یہاں پہ ایک ایسے بندے کو لائے جو ایماندار ہو, جو قوم کا سوچے, اور جو سسٹم کے لیے دن رات ایک کرے اور کام کرے. جو بھی آتا ہے وہ کسی کا اپنا ہوتا ہے, کسی پولیٹیکل بندے کا, اور وہ صرف اس کی جو اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پروٹوکولز دے اور اس طرح کے. تو کہنے والے جو ہے نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر برادری کو بھی, میں خود ڈاکٹر ہوں, اور ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک لابی بنی ہوئی ہے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے. اب ان کے بقول یہ لیٹ سپوز یہ ایم ٹی آئی کی بات ہے, حکومت کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیزیں بہتر ہو, اور جیسے ابھی ایک ای ڈی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک بندہ ہے اور ہاسپٹل پوری کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. تو اگر اس کو مختلف ڈیوائیڈ کیا جائے, ڈیوٹیز ڈیوائیڈ کی جائیں, اور ایک بہتر انداز میں اسٹرکچرل جو ایک مینجمنٹ, جو حکومت کا دعویٰ ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ہم اسٹرکچرل جو ہے وہ مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم رکاوٹ, اگر ڈاکٹرز ہم رکاوٹ بن رہے ہیں. سر آپ کی طرف آتے ہیں بعد میں. یہ ایم ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بھی چیز بری یا اچھی میرے خیال میں نہیں ہوتی, اس کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے بندے کیسے رن کرتے ہیں, کون چلانے والا بندہ کیسا ہے. تو اب کوئی چیز اچھی ہے تو میں اس کو بری نہیں کہہ سکتا ہوں, اور کوئی چیز بری ہے تو میں اس کو اچھی نہیں کہہ سکتا ہوں. کے پی کے میں ڈاکٹرز روڈ پہ ہیں, پنجاب میں ڈاکٹرز روڈ پہ ہیں, اور فیڈرل ایریا میں بھی تقریباً روڈز پہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر یہ چیز اچھی ہے تو ہماری جو ڈاکٹر برادری ہے اس کو کیوں نہیں سمجھتی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ روڈ پہ آنا یا کسی کو, یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. روڈ پہ تو آج سے 2-3 سال پہلے سینٹرل انڈکشن پالیسی کے خلاف بھی پنجاب میں آئی تھی وائی ڈی اے. تو اب اس وقت کہہ رہے تھے جی یہ سینٹرل انڈکشن بہت غلط ہوا. اب سینٹرل انڈکشن دیکھیں کہ یہ دنیا کی بیسٹ پالیسی ہے, اور سینٹرل انڈکشن وہ چیز ہے کہ جو امریکہ میں بھی نہیں ہے, کہ ایک بالکل فیئر چیز ہے کہ ایک پروفیسر جو خود ایچ او ڈی ہے وہ اپنے بیٹے کو انگیز دا میرٹ اپنے یونٹ میں نہیں رکھ سکتا. یہ سینٹرل انڈکشن ہے. تو سینٹرل انڈکشن کے خلاف لوگ روڈ پہ آئے تھے نا, جب سینٹرل انڈکشن امپلیمنٹ ہوئی اور سب لوگ خوش ہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ ابھی کی ہے کہ گورنمنٹ ایم ٹی اے لا رہی ہے, تو لوگوں نے گورنمنٹ کو ووٹ دیے ہیں, تو گورنمنٹ نے یہ پی ٹی آئی نے ہیلتھ ریفارمز اور ان چیزوں پر ہی تو ووٹ لیے ہے نا, تو گورنمنٹ کو پلے کرنے دیں. اب اگر ہم بات کریں کہ جی ایم ٹی آئی یہ ہوگا وہ ہوگا, جو پاکستان کا فرسودہ نظام ہے وہ بھی تو 70 سالوں سے ناکام ہو رہا ہے نا, تو اس لیے یہ ایم ٹی آئی اور بورڈ آف گورننس کو ٹرائی تو ہونے دیں. ایم ٹی آئی کو جو ہے نا وہ چانس دیا جائے تاکہ اس کے نتائج پہ ہم جو ہے وہ پھر تبصرہ کریں کہ اس کے بعد نتائج کیسے آتے ہیں. اور اگر ہم یہ بات ابھی بات کی, آپ کیوں چانس نہیں دے رہے ہیں ان کو؟ اچھا چانس تو ہم نے دیے. ایک چیز بہت کہ جو ڈاکٹرز ہیں نا ان کی واضح اکثریت نے بھی جب پرسکرپشن لکھتے تھے نا کہتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دو. یہ جو سی آئی پی کے میرے بھائی نے بات کی پنجاب میں نا, اس ٹائم جب وہ آئی ڈی اسٹرائک کرتی تھی تو پی ٹی آئی والے ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے. یہاں لوگ اپنے سیاسی فائدے کو دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ بات کر رہے کہ لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے, تو کنٹینر کا راستہ بھی اسی گورنمنٹ نے ہمیں دکھایا. اس نے آفر بھی کیا تھا, بائی دی وے میں چاہتا بھی ہوں کہ کسی دن ہمیں یہ کنٹینر مل بھی جائے. میں جس چیز کا جو ہمارا بالکل واضح ایک موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ڈرافٹ دیا جائے تاکہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز ڈسکس کریں.
جو بندہ یہاں پہ MTI کو لاگو کر رہا ہے اس کا نام ہے نوشیروان برکی صاحب. وہ خود امریکہ میں نوکری کر رہا ہے. اگر MTI اتنی اچھی چیز ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اتنے محبت ہے اس کی, تو بھائی جان آپ آ جائیں, پیمس کو ایز اے MTI جوائن کرے. آپ لیپ ٹاپ پہ اور اسکائپ پہ آپ امریکہ سے, آپ نے تو پورے KPK کا بیڑا غرق کر دیا. ایک چیز, ہیلتھ سسٹم آپ کا مطلب ہے KPK میں امپروو نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو میں پہلا بندہ ہوتا, کیونکہ میں سچ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ موجودہ جو ہمارے وزیر صاحب ہے ڈاکٹر ظفر اللہ مرزا صاحب, ہی از اے ٹیکنیکل پرسن, وہ آئے ہوئے تھے اور ان سے بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جو ایکٹ ہے یہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے, یا آج کل تو ساری چیزیں آرڈیننس کے تھرو لاتے ہیں جو کہ ایک غیر جمہوری طریقہ مجھے معلوم ہوتا ہے. انہوں نے ویڈیوز موجود ہیں میرے پاس ابھی بھی موبائل میں. اس نے کہا تھا کہ کوئی چیز نہیں آئے گی, کوئی چیز منہ نہیں ہوگی, میں نہیں آنے دوں گا. یہ ان کے الفاظ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہ کروں. اور آپ یقین کریں ابھی تک ڈسکس نہیں, ڈائریکٹ کیبنٹ میں اس چیز کو پیش کیا گیا اور وہاں سے اپروو ہوا. دیکھو میرا خیال یہ ہے, میں جس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے فیصلے ڈاکٹر ظفر اللہ مرزا کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے, سیکرٹری صاحب محترم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. یہ فیصلے کب برکی کرتا ہے, کبھی پتہ نہیں کون کون کرتا ہے, کہیں اور سے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم سمجھ نہیں آ رہا. بس ڈاکٹر خاور, اس پہ ابھی آخری جو ہے وہ ہم اس ایشو پہ کمنٹس آپ کے لیں گے. میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں. ریفارمز جو ہے, ریفارمز چاہیے لیکن پرائیویٹائزیشن نہیں چاہیے. ٹھیک, آپ ایز اے برج کام کرتے ہیں, IDF ایز اے برج کام کرتی ہے, اور ڈاکٹرز اور جو آفیشلز ہیں گورنمنٹ ہے اس کے درمیان آپ نے پہلے کہا کہ آپ ایز اے برج کام کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ ان ڈاکٹر برادری میں پائی جانے والی بے چینی کے اوپر کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی, یا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو بٹھائیں, ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بٹھائیں, اور YDA اور دوسری جو ڈاکٹر برادری ہے ان کو بٹھائیں؟ اس کے لیے آپ ایفرٹس کر رہے ہیں یا آپ کریں گے, کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں, بالکل بحیثیت IDF کا نمائندہ میں یہ کہوں گا کہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیونکہ کمٹ کیا تھا کہ آپ ساری پارٹیز کو کانفیڈنس میں لے کے ڈیسیژن کریں گے, تو لہٰذا اس کمٹمنٹ پہ قائم رہیں. باقی ہے کہ بے شک آرڈیننس سے آئے یا جیسے بھی آئے, آرڈیننس بھی ہے تو آئینی نا, تو اس لیے یہ غیر آئینی کام تو نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی امپلائیز جو کام کسی بھی گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں ان کا حق ہے, اور ان سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. ان کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے. اور اس چیز کی انہوں نے بھی شورٹی دی ہے کہ جو لوگ MTI آپٹ نہیں کریں گے وہ سول سروینٹ رہیں گے, یعنی کہ وہ ڈیپوٹیشن پر MTI میں. لیکن اس کا ایک ایشو یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں کوئی دوسرے ہاسپٹل میں ٹرانسفر کیا جائے گا یا شفٹ کیا جائے گا, یہ باقاعدہ اس میں میرے خیال میں مینشن ہے. ٹرانسفر تو یہ ہے نا کہ دیکھیں بندہ پیمس میں نہیں رہیں گے تو کسی پبلک جگہ پہ لگائیں گے نا, ایسے تو نہیں ہے کہ پیم سے ٹرانسفر کر کے شفا میں لگا دیں. ایک چیز یہاں پہ میں فائنل کمنٹ, کیونکہ ہم دوسرے ایشو کی طرف جا رہے ہیں, فائنل کمنٹ یہ ہے, دیکھو کہ انہوں نے بہت سی چیزیں BUGs کے جو اختیارات ہیں نا اوپن اینڈڈ چھوڑ دیے. انہوں نے کہا مطلب یہ کہ بھائی میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا, لیکن میری مرضی ہے دوں گا یا نہیں دوں گا. تو آخر میں جو انہوں نے اوپن اینڈ, میرے بھائی نے شاید وہ ایکٹ نہیں پڑھا, تو یہ ایکٹ صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. انہوں نے کچھ اوپن اینڈڈ جو ان کے اختیارات دیے, لامحدود اختیارات, میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ایشو اس میں جو BOGs میں ٹیکنیکل پرسنس جو ہے یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں, انہیں میرے خیال میں تو 2/3 کم از کم جو ہے نا وہ 2/3% وہی ہونے چاہیے. میرا پرسنل خیال ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کہ 2/3 جو ہے نا وہ اس میں کم از کم ڈاکٹرز ہوں, تاکہ وہ کم از کم ہماری کوئی ٹیکنیکل چیز جس کو ڈیل کرنا ہو وہ سمجھ سکے. اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ابھی کون چلا رہا ہے؟ منسٹر کیا ٹیکنیکل ہوتے ہیں؟ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیا ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں؟ وہاں بھی تو MNA پولیٹیکل لوگ ہیں نا, وہی ہماری پالیسی بنا رہے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے ٹیکنیکل بندہ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہاں یہ تو ماشاءاللہ ٹیکنیکل ہے, لیکن اس کے علاوہ تو نارم تو یہی ہے نا کہ منسٹر ٹیکنیکل تو نہیں ہوتے.
ایسے ہی. تو وہ بھی تو نان پروفیشنل اور نان ٹیکنیکل لوگ کام کر رہے ہیں. اس کو تو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں نا. وہ تو پرانی رواج تھی, اس کو ہم تبدیل کر کے ہم جو ہے نا تبدیلی پھر کم از کم آئے نا. ہے اس بیچارے کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ 2 ہفتے پہلے اس نے وعدہ کیا. ہم تو اصل میں وعدہ خلافی کے خلاف فی الحال ہم تھوڑا گلا کر رہے ہیں. اس نے وعدہ کیا تھا کہ وی ول ڈسکس, اور ابھی وہ مطلب ڈاکٹر صاحب یہ جو ایشو ہے ایم ٹی آئی والا, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کے لیے ہمیں میرے خیال میں بہت 2-3 پروگرام میں بھی اس چیز کو ہم کور نہ کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے. دوسرا اہم ایشو جو اس وقت ہماری ڈاکٹر برادری کو آپ خود جانتے ہیں پیمس میں 2-3 دنوں سے جو ہے وہ اب لوگ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن اور جو آل پیمز امپلائی ایسوسیشن جن کے چیئرمین اسپوکس پرسن نے بھی یہاں پہ آنا تھا لیکن وہ نجی مصروفیات کے باعث نہیں آ سکے, ڈاکٹر اسفندیار صاحب. وہ آتے تو ان کا بھی ہم ویو لیتے. تو وہ بھی وہاں پہ اسٹرائک پہ ہیں, اور اسٹرائک کرنے کی وجہ کیا ہے کہ کے پی کے میں پچھلی گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی, انہوں نے پیز ڈبل کر دی تقریباً, اور پنجاب میں بھی بڑے عرصے سے میرے خیال میں یہ ایفرٹ چل رہی تھی. اور ابھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ان کے مطالبات مان لیے, پہ تقریباً ڈبل کے آس پاس ہیں. اب فیڈرل ایریا میں جہاں تک مجھے پتا ہے ہم سب سے زیادہ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, اور سب سے زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو پیمز میں ڈاکٹر کام کرتا ہے کیونکہ پورے پاکستان کا لوٹ ادھر ہے. تو آپ لوگ ڈاکٹر وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ کی طرف میں جاؤں گا, ڈاکٹر فضل ربی, آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں, پے کے اسٹرکچر آپ کیا چاہتے ہیں, اور آپ کا جو ہے نا وہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا, کیسے آپ موو کریں گے؟ اس میں کچھ چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ابھی ظاہری بات ہے کریڈٹ تو سب لیں گے, لیکن جناب ریٹائرڈ جسٹس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹروں کی وائی ڈی اے پنجاب نے یہ ان کو ایکسس کیا تھا جو بھی ہے. اس کے نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ نے 1 جولائی 2019 سے ڈاکٹروں کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھائی. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں آلریڈی ہم سے 10, 15, 20 ہزار زیادہ تھی, پھر بھی ان کی تنخواہیں بڑھا دی. اور 1 جولائی سے ان کی سیلری میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن بھی آیا. اپریل میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا, اور اس کے لیے ہم نے ہاں یہ ہمارے 11 مطالبے تھے. میں بالکل بریفلی بتاؤں گا. اس میں پے ریز کا مطالبہ تھا equal to provinces like Punjab and KP. The second is یہی تھا کہ اناملی کمیٹی کے سفارشات کے مطابق FMDC کو کانسٹیٹیوئنٹ میڈیکل کالج بنائیں, یونیورسٹی والا مسئلہ حل ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ 143 ہاؤس آفیسر پیڈ ہے, ان کی تعداد کو 300 تک بڑھائے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیمز کے اندر یہاں پہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے جس کو میں موجودوں کے کنڈرات کہتا ہوں, جہاں پہ سور رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہاؤس آفیسرز کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ریسنٹلی ہمارے 200 میڈیکل آفیسر وہ باہر رہ رہے. اتنا بڑا ایریا ہے, اور کچھ بلڈنگ ایسے ہے کہ اس میں 35 سے 40 لاکھ روپے اگر لگے تو ہمارے 200 تک لوگ جو ہے وہاں پہ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو کچھ یہ مطالبات تھے. اس ٹائم بھی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں میڈیٹ, تو انہوں نے کوشش کی, اور ہم نے بھی گورنمنٹ سے, اور ہمیں ایک بتایا گیا کہ جناب جس کو میں لالی پاپ کہتا ہوں کہ جی سب کچھ ہو جائے گا. پھر ہم بار بار ریٹن میں گورنمنٹ کو کہتے ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ایکسس کرتے تھے. مطلب آخر ہاں پھر جولائی میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دونوں نے اور ایک اور اس آفیسر تھے, ہم تینوں نے ایک پروپوزل فائنل کیا, اور اس پروپوزل کو ہمارے اس وقت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب نے محترم نے سائن کیا, جس میں پورا فارمولا تھا, پنجاب کا فارمولا تھا. نیچے لکھا تھا کہ 95% آف ٹیک ہوم سیلری آف ایموز اور 60%. یہ اس نے سائن کیا. ہم تو اعتماد کر کے چلے گئے. ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی وہ تو منہ ہی نہیں ہوا وہاں پہ. اور جو فیڈرل میں 17 to 20 بھی جو پیسوں کے حوالے سے اپروول آئی ہے, اس کو بھی کے پی آئی سے لنک کیا ہے. اب واٹ از کے پی آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ 2015 سے ہیلتھ الاؤنس فریز ہے فیڈرل میں, صرف 16,000 ہے. اس حساب سے بھی فیڈرل میں ہماری تنخواہ پنجاب کے مقابلے میں اگر ملتی ہے تو کم از کم 12,000 کم بھی ہوگی.
حال یہ ہے کہ فیڈرل کا ریٹ دیکھو, ڈالر کا انفلیشن دیکھو, ہماری اگر ڈالر میں ہم تھوڑا کنورٹ کریں تو $695 ایک پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ کو مل رہے تھے, جو کہ ابھی $471 مل رہے ہیں. تو آپ خود دیکھیں چیزیں کتنے کہاں سے کہاں پہنچی. ہم جاتے رہے, محترم سیکرٹری صاحب بڑے پیار سے ملتے تھے, اس طرح جوائنٹ سیکرٹری سے ظفر اللہ مرزا صاحب کو میں اکثر واٹس ایپ پہ بھی میسج کرتا کہ سر ہمیں پے ریز چاہیے. ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں صرف لالی پاپ مل رہی ہے, مجبور ہو کے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجبور ہو کے آپ کے پاس اسٹرائک کے علاوہ 8 مہینے کا انتظار کیا. ڈاکٹر خاور, آپ برج کے طور پہ آپ کام کرتے ہیں ڈاکٹر بہادری اور گورنمنٹ کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھیں ایک ہم فیڈرل گورنمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کی نسبتاً پروونسز کی زیادہ چیزیں زیادہ ہونی چاہیے, میں اس چیز کو سپوز انڈورس کرتا ہوں, لیکن ہم یہ مطالبہ اگر ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پروونسز کے ایکول آپ ہمیں ہماری پیز کر دیں, تو یہ تو ایک جائز مطالبہ ہے, بالکل ہے. تو اگر آپ کو بار بار نہ سنا جائے, آپ بار بار ان کے دروازے کھٹکھٹائے, آپ کو کوئی رسپانس نہ ملے, تو آپ کے پاس اسٹرائک کے علاوہ کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو جو ڈاکٹر فضل نے جو مطالبات کیے ان کی میں صرف تائید نہیں بلکہ یہ ہمارے ہی مطالبات ہیں, ہم کے سب ہمارے یہ کامن مطالبات ہیں, کامن مطالبات ایک پلیٹ پہ ہیں. بالکل ہم دونوں ٹھیک ہے. تو اسٹرائک کا یہ ہے کہ بس یہ تھوڑا سا ہے کہ اسٹرائک سے آئی ڈی ایف کبھی بھی نہ اسٹرائک کے حق میں نہیں رہی, کیونکہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم بھی کوئی آئی ڈی ایف نے کسی قسم کی کوئی اسٹرائک, کوئی پروٹیسٹ ان چیزوں پہ نہیں کیا, اس لیے کہ وائٹ کوٹ کی ڈگنیٹی تو نہ وہ ہو. باقی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پے ہماری کم ہے. باقی پروونسز کی جہاں پر ایون فیڈرل میں پے زیادہ ہونی چاہیے, لیکن ہماری پے پروونسز سے بھی کم ہے, اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم ڈیلی وائی ڈی اے کے ساتھ, وائی ڈی اے, آئی ڈی ایف, ہم سب مل کر ڈیلی منسٹریوں میں جاتے رہے, پچھلے 2-3 مہینوں سے جاتے رہے, اور ہماری کوششوں کی وجہ سے کنسلٹنٹس اور میڈیکل آفیسر جو پمز کے پرماننٹ امپلائیز ہیں ان کی پے بڑھ گئی. اب یہ پتہ نہیں اس میں وہ بائی مسٹیک ہوئے یا ارادتاً ایسا کیا گیا کہ اس میں پی جیز اور جو ہاؤس آفیسرز ہیں ان کی پے نہیں بڑھی. تو اس کے لیے بھی ہم نے بھاگ دوڑ دوبارہ سٹارٹ کر دیے, دوبارہ سمری سیکٹری سے ہم نے تیار کروا کے پی ایم کو بھیجی ہے. تو پی ایم صاحب ابھی امریکہ ہیں, وہ واپس آتے ہیں, تو وی آر ہوپ فل کہ نیکسٹ 2 ویکس میں یہ کام ہو جائے. جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ ان کو 2 ہفتے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اچھا جی, بات سنیں, یہ محنت کرنا, واٹس ایپ پہ میسج کرنا, وہاں بیٹھنا, ہمارے بھائی گئے ہوں گے, ہم بھی گئے ہیں, میں خود بھی گزشتہ 1 مہینے سے وہاں چکر لگا کے 6 گھنٹے کا انتظار بھی کرتا ہوں. میرا ایک چھوٹا کوشچن ہے, اگر سمری منہ کرتی, اب سمری پتہ ہے کب منہ کی ہے؟ 23 ستمبر کو جب ہم نے پروٹیسٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ریمیڈیز پروٹیسٹ, کیونکہ محبت سے میرے پاس میسیجز ہیں, مجھے سب سن کہتے ہیں, بیٹا. تو اگر بیٹے کی بات مانتے اور یہ سمری 1 ہفتہ 1-2 مہینے پہلے تو میں پروٹیسٹ پہ کیوں نکلتا. ابھی بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے آ کر اعلان کیا تھا کہ آپ کی پے ریز ہو گئی, ٹھیک ہے, تو ہم تھوڑے کنفیوز ہے کہ کیا سمری پہ ہم یقین کر بھی لے, ہم کس کی زبان پہ یقین کریں, کیونکہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نوٹیفیکیشن ملے ایکول ٹو پروونسز یا پنجاب, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور with effect from 1 جولائی 2019. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بہت سے آئی ڈی ایف کے دوست ہیں کہ جو اس دھرنے میں سٹیج پہ ہوتے تھے, میں اپنے بھائی کو واٹس ایپ بھی کروں گا پکچر. تو یہ نہیں ہے, یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے یا نہیں جاتے. بہرحال اگر پروٹیسٹ ریمیڈی نو, یعنی یہ ایویڈنس بیس کی بات ہے. ڈاکٹر خاور, بالکل, میں ذرا ایک تھوڑا سا اس کو دوسرے اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پروٹیسٹ سے پہلے یہ سمری موو ہو جاتی تو وہ ایک الگ بات ہوتی. اگر یہ جو ہے سمری پروٹیسٹ کے 1-2 دن بعد نکلتی ہے تو عام جو پرسیپشن ہے وہ یہ بنتی ہے
کہ اسٹرائک از دا اونلی سلوشن آف ایوری پرابلم. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مہذب سوسائٹیز میں پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ہے کہ اب اسمبلی موو کر گئی ہے تو 2 ہفتے کا اگر سیکرٹری اور منسٹر ٹائم مانگ رہے ہیں تو 2 ہفتے کا ہمیں ٹائم دینا چاہیے. چھوٹی سی بات میں کاٹا ہوں، سوری. 126 دن تھا اس وقت جو آپ نے پروٹیسٹ کیا تھا پورے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن، اور میں آپ کو ویڈیو بتاؤ تشدد جو ساری چیزیں ہوئی تھی. تو ہم کنفیوز یہ ہے کہ جب ہمارے بھائیوں کی پارٹی والے پروٹیسٹ کرتے تھے تو وہ جائز پروٹیسٹ تھا، اور ابھی جو ہے وہ ناجائز ہے. تھوڑا یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ میں خود بھی کنفیوز ہوں. ادھر ملکی پولیٹکس تو نہیں ہے نا. اب ڈاکٹر کی وائٹ کوٹ کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس لیے ہم پروٹیسٹ کے انگیسٹ ہیں. اور یہ ہے کہ دوسرا مریضوں کو تو نہیں پتا کہ کیا ان کے مسئلے چل رہے ہیں، کیا یہ ہے، کون سی آرگنائزیشن ہے، کیا ہے. وہ دور دراز سے ادھر علاج کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کی میں ایک اور پکچر بھی دکھاؤں گا. سروسز نہیں روکنا چاہتے. میں ایک اور پکچر بھی دکھا سکتا ہوں کہ اسد عمر صاحب یہاں کے وہ ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لوکل یہاں کے لیڈرشپ ہیں، جب پیمز ریسٹوریشن موومنٹ یا اس طرح کا موومنٹ ہوتی تھی، وہ ان کے ٹویٹس بھی موجود ہوں گے، آپ کو میں دکھا بھی دوں گا، اور اس کے پکچرز بھی موجود ہوں گے کہ وہ تو پروٹیسٹ میں آ کر اس وقت وہ سپورٹ کرتے تھے. اخلاقی طور پہ سپورٹ کرنا اور ان کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن از سم تھنگ ایلس. میں جو پرسنل سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اب آپ کے پاس جب آپشن نہیں بچتا تو مجبوراً آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. چلو ایک اور میں آپشن بھائی کو دیتا ہوں. ظفر مرزا صاحب آ جائیں ابھی نا، پیمز اس سے کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب امریکہ میں ہیں تو وہ نوٹیفیکیشن ظفر مرزا صاحب کو لے آئے، وہ یہاں پہ وعدہ کرے ایک دفعہ. پھر چلو ہم وعدہ خلافیوں کے عادی ہو گئے، ایک اور وعدہ کرے کہ میں اتنے دن میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. اس کے لیے مشکل بالکل نہیں ہے، اتنے دن میں مسئلہ. ڈاکٹر خاور انہوں نے بڑا ایک اچھا آپشن آپ کو دیا ہوا ہے کہ اگر ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آتے ہیں اور انہیں کوئی پرومس کرتے ہیں تو یہ اس کو کال آف کرنے کے لیے راضی ہیں. تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ انشور کریں گے، وہ ان کو لانے کی کوشش کریں گے یا انہیں کوآرڈینیٹ کریں گے اس معاملے میں؟ ان سے منسٹر صاحب سے آلریڈی رابطہ کر رہے ہیں اور مزید رابطہ کریں گے. ایون وہ دعوت بھی دے رہے ہیں وائی ڈی اے کو بھی، ہمیں بھی کہیں بیٹھتے ہیں. اس میں کوئی مجھے تو کوئی دعوت نہیں ملی، لیکن میں کہتا ہوں وتھ ڈیڈ لائن مجھے بتائے کہ 8 تاریخ تک 10 تک، جس طرح 2 ہفتے کی بات کی ہے نا، 2 ہفتے اب کون سا ڈیٹ ہے میرا؟ 24 ہے. چلو تو 10 ہو گئے، 2 دن میری طرف سے جو ہے ان کو انسینٹیو. تو وہ بتائے کہ 10 اکتوبر تک نوٹیفیکیشن آ جائے گا، ان کیمرہ بتائے یا بے شک ریٹن میں، جس طرح بھی ہو. تو میں لوگوں کو دیکھو، یہ لالی پاپ سے میں تنگ آ کے میں پروٹیسٹ نہیں کر رہا. وائی ڈی اے کے دیکھو، وائی ڈی اے کا پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن بلڈ بینک وائی ڈی اے پیمز نے بنایا ہے. اس کے علاوہ وائی ڈی اے کے ایل او سی ریلیف مشن چل رہی ہے، دسترخوان چل رہا ہے. 149 یتیم بچوں کو سپانسر پیمز کے وائی ڈی اے کے ہی یہ ینگ ڈاکٹرز بیچارے کر رہے ہیں، جن کی تنخواہیں بھی محدود ہے، اور کچھ ان پیڈ بیچارے جو ہے وہ اپنے جیب خرچ سے پیسے نکال کر رہے. تو ینگ ڈاکٹرز بیچارے تو بہت کچھ کر رہے ہیں. ایک اور سمری کی بات کر رہا ہوں، آخری جو ہے وہ چند منٹ ہمارے پاس بچے ہیں کیونکہ چیزوں کو ہم نے سمرائز کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ مسائل ہمارے بہت زیادہ ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے، ایک درخواست بھی ہے اگر سن رہے ہو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈ وہ کر یہ ڈاکٹروں کو تو پرووائڈ کرے سب سے پہلے. آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈاکٹرز جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب کو ہیلتھ کارڈ جی میری بات سنیں پرووائڈ کیے جائیں. یہ وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ نہیں، وعدہ کر رہے ہیں. میں منسٹر تو نہیں ہوں، کم از کم جو ہے نا کوشش کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، سمری اگر منہ ہونی ہے نا، پہلے بھی ہمارے ای ڈی صاحب نے کہا تھا کہ 300 تک شاید لے جائیں گے. وہ بھی ہمارے بھائی فیس بک پہ تصویر لگانے میں بڑے ماہر، تو انہوں نے بیچ دیا تھا. اس کا کیا حشر ہوا؟ کیا وہ پیڈ سیٹ ہاؤس آفیسر کے بڑے؟ دوسری بات، 2 ہمارے ڈاکٹروں کی ایک کی دوران ڈیوٹی سی سی او میں موت ہوئی ہے. ہاؤس آفیسرز اور پی جیز وہ مظلوم مخلوق ہے جو جس انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے وہاں پہ اس کا علاج قانوناً بھی فری نہیں ہے، اور فری ہونا چاہیے، وہ سروسز دے رہے ہیں. تو یہ میرا ریکویسٹ ہوگا ہاسٹلز کے حوالے سے. باقی ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، لیکن میں تو گورنمنٹ سے پوچھ رہا ہوں. یہ تو برج ہے ہمارے بھائی، لیکن وہاں میں نے پوچھنا ہے آپ سے. باقی سر ایک اچھی چیز شیئر کروں گا کہ جو پنجاب میں پے بڑھی ہے اس میں ہاؤس آفیسرز کی پے نہیں بڑھی.
ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو سمری بھجوائی ہے اس میں ہاؤس آفیسرز کی پے بھی بڑھی ہے، اور ہاؤس آفیسر کی پے جو میڈیکل آفیسر ہے اس کے 60% کے تقریباً ایکول ہوگا۔ ڈاکٹر خاور جو ہے وہ ہاؤس آفیسرز کے لیے اسپیشلی اور پی جیز کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان کی پیز جو ہے وہ عنقریب بڑھنے والی ہے، بڑی نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام مسائل جو ہے دو مسائل بے شمار ہے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو۔